سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بہترین پیدا کرنے والا مالک ہے، اسی لیے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہترین پیدا کرنے والا اور زبردست پیدا کرنے والا اور بار بار پیدا کرنے والا اور ہر طریقے سے پیدا کرنا وہ جانتا ہے، مردے سے زندے کو نکال دیتا ہے، زندے سے مردے کو نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ مالک پوری طرح قدرت رکھتا ہے اس مردہ قوم کو پھر سے زندہ کر دے، ان کو ایمان کی توفیق دے دے اور ان کے ذریعے ایک دنیا میں بہت بڑا انقلاب مالک برپا کر دے اپنی قدرت سے، اپنی رحمت سے، اپنی شفقت سے۔ تو یہ انداز ہے قرآن کا اور انبیاء کی دعوت کا کہ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک چیز آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، دیکھو یہ دیکھ رہے ہو، یہ جو تخلیق ہے یہ تو اللہ کی تخلیق ہے، یہ درخت ہیں، پودے ہیں، یہ ہوائیں ہیں، یہ پانی بہہ رہا ہے، بارش برس رہی ہے، جانور ہیں، پرندے ہیں، خود تمہارا اپنا وجود ہے، دیکھ رہے ہو، نظر آ رہا ہے، کوئی شک تو نہیں ہے۔ تو بتایا گیا ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اور اب مجھے بتاؤ کہ دوسروں جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے، اللہ کے علاوہ دوسرے ہیں جن کو کسی کو داتا کہتے ہو، کسی کو دستگیر کہتے ہو، کسی کے رکوع ثابت کر رہے ہو، کسی کے سجدے ثابت کر رہے ہو، کسی کے واسطے وسیلے ثابت کر رہے ہو، کسی کے بے حرمتے اور بے صدقے اور اس طرح کی چیزیں ثابت کر رہے ہو، کوئی نہ کوئی شرک کے ساتھ تمہارا جو رابطہ ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ آخر انہوں نے کیا پیدا کیا ہے بتاؤ؟ زمین کے اندر غور کرو، جہاں تک تمہاری نگاہ جائے، کوئی ایسی ایک چیز، گھاس کا ایک تنکا، پھول کی ایک پنکھڑی، ہوا کا ایک جھونکا ہلکا سا، چیونٹی کے سر کے اوپر جو بال ہوتا ہے، مکھی، یہ چیزیں نہیں پیدا کر سکتے ہیں تو پھر یہ داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا کیوں بنا دیے گئے؟ رکوع اور سجدے ان کے ثابت کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کی چاپلوسیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ ان کے اوپر بھروسہ اور توکل کیوں رکھا جا رہا ہے؟ ان سے خوف کیوں کھایا جا رہا ہے؟ اور زمین پر نہیں دکھا سکتے ہو مشرکو تو آسمان میں نکالو، اوپر نگاہ ٹکاؤ، کچھ تاروں کا، سورج چاند کا یہ نظام دیکھو۔ جس نے زمین میں نہیں بنایا اس نے آسمان میں کیا بنایا ہوگا؟ تو یہ ظالم جو ہے یہ کھلی گمراہی کے اندر ہمارے اس طرح دلائل کے ساتھ حق کی چوٹ پڑتی ہے باطل کے اوپر۔ اسی لیے اس دعوت کو سمجھنے کے لیے کسی پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یقین کیجیے، کسی کے بھی زیادہ گردانے یاد کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، سب جھوٹی باتیں ہیں۔ اس کے لیے صرف اللہ کی طرف جھکا ہوا ایک دل ہونا چاہیے، مالک کی محبت، اور تھوڑی سی عقل استعمال کرو۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، اتنی عقل استعمال کرو بھائیو تو مسئلہ سمجھ جاؤ گے۔ جتنا انسان دھوپ میں کھڑا ہو اور دھوپ لگے اور بندہ سائے میں آ جاتا ہے، یا باہر کھڑا ہے بارش ہے ایک دم شیڈ کے نیچے آ جاتا ہے۔ بتاؤ کبھی کسی نے کہا ہے کوئی بارش ہو رہی ادھر ہی کھڑا جی، اس کو ادھر آ جاؤ نیچے، اوکے آگے سے؟ میں تو پڑھا لکھا نہیں، مجھے تو کسی نے، مولوی صاحب نے بتایا ہی نہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو شیڈ کے نیچے آ جاتے ہیں، یا سخت دھوپ ہوتی ہے تو چھتری لیتے ہیں یا درخت کے نیچے آ جاتے ہیں۔ یہ تو میں پڑھا ہی لکھا نہیں۔ تو ہر بندہ کہے گا یہ تو پڑھے لکھے کی تو ہاں پاگل انسان ہے، وہ ادھر کھڑا رہے گا جس کا دماغ نہیں کام کرتا ہے۔ تو معمولی سا بھی دماغ جس کا کام کرے گا نا، وہ اس ایمان عقیدے کی باتوں کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں۔ باقی جنہوں نے نہیں ماننا ہے، جن کی بدبختی غالب آ گئی ہے، وہ اپنے کفر شرک کو ثابت کرتے ہیں، اور عقل حیران ہوتی ہے۔ یہ کل میں نے ایک بیان سنا، جو ان کا قادیانیوں کا خلیفہ شاید جرمنی میں بیٹھا ہوا یا انگلینڈ میں بیٹھا ہوا، تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ یہ جو خاتم النبیین والی آیت ہے، اس میں آپ کا اور ان دوسرے جو مسلمان ہیں یا سنی ہیں، دوسرے لوگ ہیں جو تمہیں کافر کہتے ہیں، ان کے سمجھنے میں اور تمہارے سمجھنے میں کیا فرق ہے؟ تو اس بے ایمان نے یقین کیجیے ایسی کڑی سے کڑی ملا کے ثابت آخر میں کیا، انہوں نے کہا یہ خاتم النبیین یہ نہیں مانتے ہیں۔ تو خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ بہت اونچے درجے کے نبی، اور نبیوں کی تصدیق کرنے والے، نبیوں کے اوپر مہر لگانے والے، اور اس کے لیے اس نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی جو وفات کے دلائل دیے یا واپسی کے نہ آنے کے دلائل دیے۔ عقل حیران ہے کہ کس طریقے سے ان کے اوپر شیطان کا وار ہوا، اور بالکل اسی طرح سے گفتگو کر رہا ہے جس طرح طاہر القادری کرتا ہے اپنے شرک کو ثابت کرنے کے لیے، طارق جمیل کرتا ہے، اپنے تقی عثمانی کرتا ہے، محمد حنیف کرتے ہیں۔ یہ اپنے شرک کو ثابت کرنے کے لیے جو کچھ جس انداز سے باتیں کرتے ہیں، یقین کیجئے بالکل وہی انداز اس قادیانی خلیفہ کا تھا۔ تو ان کو ایک ہی طرح کی غلطی لگی ہے، جس طرح شیعہ اپنے کفر و شرک کو ثابت کر رہا ہوتا ہے قرآن سے، اور دین اسلام سے ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ دین اسلام وہی ہے جو اس کے عقیدے ہیں،
اصلی دین اسلام کہتے ہیں وہی، اور پوری دنیا پر غالب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، شیعہ بھی، سنی بھی، اور قادیانی بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، اکھنڈ بھارت وہ بھی، مودی بھی، سب کا ایک ہی فلسفہ ہے، ایک ہی انداز ہے، یقین کیجیے الکف، یہ جتنے کافر مشرک ہیں یہ بالکل ایک ہی سوچ رکھتے ہیں، اور آئندہ اگلی نسلوں کو وصیت کر کے جاتے ہیں، دیکھو توحید خالص، ایمان خالص کی بات کو نہ ماننا۔ آج ایک تبلیغی جماعت والے سے تھوڑی سی بات ہوئی، تو اس نے سوال کیا کہ جو ہم قبرستان میں السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، کہ کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ تو جب ہر اینگل سے اس کو بتایا کہ یہ تو ایک دعا ہے ان کے لیے جو ہم کرتے ہیں، ورنہ مردہ نہیں سنتا ہے، مردے کے بارے میں جب اللہ نے کہہ دیا ان مردوں کو تم نہیں سنا سکتے ہو، تو پھر کیوں زبردستی تم سنانے کی؟ تو آخر میں اس نے نتیجہ یہ نکالا، کہتا پھر اس کا مطلب ہے آپ انکاری ہیں نا، دعا کے آپ انکاری ہیں۔ میں کہا دیکھو اتنا ظلم نہ کرو، اتنا بڑا الزام نہ لگاؤ، دعا کی بات، دعا جو نہیں مانگتا ہے وہ تو قرآن کا انکاری ہے۔ اللہ کا حکم ہے دعا مانگو میرے سے، اپنے لیے بھی مانگو، دوسرے بھائیوں کے لیے بھی مانگو، خود اللہ نبی کو حکم دیتا ہے کہ میرے ان بندوں کے لیے دعا کیا کرو۔ یہ دعا کا کون انکاری ہے؟ ہم تو انکاری ہیں ان کی داتائی، دستگیری، مشکل کشائی، اور ان کے سننے کے، جو مردے سنتے کا تم نے عقیدہ جڑ فراہم کی ہے شرک کی، ہم اس کے انکاری ہیں۔ قرآن اس کے اوپر چوٹ مارتا ہے کہ اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ یا ایسے لوگوں کو اللہ نے مردے کہا ہے، حالانکہ زندہ ہے پھر بھی اللہ نے ان کو مردے کہا ہے، جو بات نہیں سنتے ہیں۔ نہ سننے والا مردہ ہوتا ہے، اگر وہ زندہ ہی ہے تب بھی اگر وہ بات نہیں سنتا، ایمان عقیدے کی، توحید کی بات نہیں سنتا ہے، تو اللہ کی نظر میں وہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے، یقین کیجیے۔ جس طرح آج امت مسلمہ پوری کی پوری مردہ بن گئی ہے، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، ان کی مائیں اور بہنیں چیخ رہی ہیں کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، گویا یہ مردوں کی طرح، جس طرح مردوں کے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے اسی طرح ان کے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے ان کے اندر، شرک کی وجہ سے یہ بالکل بے حس ہو گئے ہیں، وان کی بیماری ان کو لگ گئی ہے، اور وان کی بیماری ہوتی ہے جو حب دنیا اور کراہیت الموت سے مل کر بنتی ہے، کہ دنیا کی محبت، دنیا دار بن گئے، آخرت کا ان کو کوئی شوق ہی نہیں ہے، جنت کا ان کو کوئی شوق ہی نہیں ہے، جہنم کا کوئی خوف ہی نہیں ہے ان کو، بالکل مردوں کی طرح ہے، مردے ہیں یہ۔ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ایمان عقیدے کی بات ان کی سمجھ میں آئے۔ جب تک ایمان عقیدے کی بات سمجھ نہیں آئے گی، کوئی عمل تمہارا عمل نہیں ہے، لوگوں سن لو، تمہارے حج، عمرے، نمازیں، خدمت خلق سب بیکار، تمہارے منہ کے اوپر مار دی جائے گی۔ قیامت کے دن فیصلے کی آندھی چلے گی، یہ سارا غبار اڑ جائے گا، تمہاری جھولی میں کچھ بھی نہیں رہے گا، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا، پھر چیخو گے، چلاؤ گے، ایک دوسرے کے اوپر لانتیں بھیجو گے، ان مولویوں کے اوپر، ان پیروں کے اوپر، سیاسی لیڈروں کے اوپر، جن کے پیچھے چلتے ہو، جن کی پنڈلیاں دباتے ہو، جن کو امام اور امیر مانتے ہو، کل ان کے اوپر لانتیں بھیجو گے، اور یہ تمہارے اوپر لانتیں بھیجیں گے، اس وقت کیا ہوگی؟ واپس نہیں آ سکو گے۔